بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میرا نام ہے محمد افضل اور آپ سن رہے ہیں اسلامی معلومات افضل کے ساتھ۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنی اگلی قسط کی طرف۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، شکریہ۔ مشرکوں کی زیادتیاں پورے شباب پر تھیں، کیونکہ ابو طالب کی وفات ہوئی تو قریش نے عہد کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اس وقت تک ستاتے رہیں گے جب تک وہ دعوت دین سے باز نہ آ جائیں یا ہماری تلواریں ان کے خون سے رنگ نہ جائیں، اور ساتھیوں کا بھی ناک میں دم کیے رکھیں گے جب تک وہ اسلام سے بیزار نہ ہو جائیں اور پھر آپ اپنے آبائی دین کو نہ اپنا لیں۔ نبوت کا 10واں سال اور جمادی الاخری یا شوال کا مہینہ تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سختیوں سے تنگ آ گئے اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بے چین تھے، اور پھر اس بے چینی میں تنہائی مت پوچھو، دل پہ کیا بیتی ہوگی۔ اور پھر گئے بھی ایسے کہ سب بے خبر۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں گئے تھے؟ صرف اس لیے شاید وہاں والے مدد کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کا سانس لے سکیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو معاملہ برعکس تھا۔ مدد کرنا تو درکنار، انہوں نے اپنے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرانا بھی گوار نہ کیا، پوری ہٹ درمی سے نبوت کا انکار کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کو جھٹلا دیا، اور بڑی بے شرمی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رخ پھیر لیا، کیونکہ ان کو بھی قریش کی طرح دین اسلام سے خطرہ تھا۔ طائف کی آب و ہوا اچھی تھی، وہاں کی سرزمین بالکل باغ ارم تھی، انگور اور دوسرے پھلوں کی پیداوار بے انتہا تھی، اس لیے اشراف قریش گرمیاں وہیں گزارتے۔ پھر عرب کا مشہور بت لات بھی وہیں تھا، جو کعبہ ہی کی طرح زیارت گاہ خاص و عام تھا۔ ان خصوصیات کی وجہ سے طائف بھی عرب کی بہت متبرک بستی تھی۔ ان کو ڈر تھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دے دی تو سارا قریش دشمن ہو جائے گا، اور پھر طائف کی ساری حیثیت اور مقبولیت خاک میں مل جائے گی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ اگر اہل مکہ کو طائف کا ماجرا معلوم ہو گیا تو وہ اور زیادہ مذاق اڑائیں گے اور ظلم و ستم میں پہلے سے بھی زیادہ بے باک ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہاں سے رخصت ہونے لگے تو ثقیف طائف کا ایک قبیلہ ہے کہ ایک سردار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں نے میری بات تو نہیں مانی، لیکن کم از کم میرے معاملے کو پوشیدہ رکھو۔ لیکن وہ اس پر بھی راضی نہ ہوئے۔ پھر یہی نہیں، انہوں نے طائف کے بازاریوں اور اوباشوں کو بھی ابھار دیا۔ ان اوباشوں نے پوری بے دردی سے پامائے مبارک پر پتھر برسانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے نڈال ہو جاتے اور پتھر کھاتے کھاتے بے دم ہو جاتے تو بیٹھ جاتے، مگر ظالموں کو اب بھی ترس نہ آتا۔ وہ ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر دیتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگتے تو پھر پتھر برساتے، ساتھ ہی گالیاں بھی دیتے اور تالیاں بھی بجاتے۔ اف، دنیائے انسانیت کتنا عجیب اور المناک منظر تھا یہ۔ وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبری میں جو پریشانیاں اٹھائیں، دعوت کی راہ میں جو سختیاں جھیلیں، ان کے بدلے میں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ بستی کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک بہت بڑا باغ تھا جس میں انگور کی بہت سی بیلیں تھیں، جگہ جگہ خوش نما خوشے لٹک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی باغ میں داخل ہو گئے۔ اسی طرح کہیں جا کر جان چھوٹی، نگاہیں بے اختیار آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مولا سے گڑ گڑائے اور اپنی بے بسی کی فریاد کرنے لگے کہ اس کی رحمت کو جوش آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دامن میں لے لے۔ زبان مبارک پر یہ الفاظ لرز رہے تھے۔ ترجمہ: خدایا، میں اپنی بے بسی، بے چارگی اور لوگوں میں بے وقوتی کی فریاد تجھی سے کرتا ہوں۔ اے رحمت کے بادشاہ، تو کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر تیوری چڑھائے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا ہو؟ خدایا، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔
لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ آرام دہ ہے۔ میں پناہ چاہتا ہوں تیرے چہرے کے نور سے جس سے ساری تاریکیاں کافور ہو گئیں اور جس پر دونوں جہاں کا نظام قائم ہے۔ میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ مجھ پر تیرا عتاب ہو یا تو مجھ سے روٹھ جائے۔ جب تک تو خوش نہ ہو جائے تجھے منایا جانا ناگزیر ہے۔ ساری طاقتیں اور ساری تدبیریں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ یہ باغ جس میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے وہ 2 آدمیوں کا تھا اور وہ دونوں سگے بھائی تھے۔ ایک کا نام عتبہ تھا اور دوسرے کا نام شیبہ، اور یہ ربیعہ کے بیٹے تھے۔ دونوں نے اپنی آنکھوں سے سارا ماجرا دیکھا تھا اور وہ دردناک منظر ان کی نگاہوں میں تھا جب قوم کے گنڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون میں نہائے ہوئے تھے، بڑی بے کسی اور بے قراری کے عالم میں آگے بڑھ رہے تھے۔ اسی وجہ سے دونوں کو بڑا ترس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مظلومی پر ان کا دل بھر آیا۔ چنانچہ انہوں نے فوراً عیسائی غلام کو آواز دی اور بولے، عداس، باغ سے انگور کا خوشہ توڑو اور ایک پلیٹ میں رکھ کر اس غریب کو دے آؤ، کہو اسے کھا لے۔ عداس نے اس حکم کی تعمیل کی۔ وہ انگور لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سامنے رکھتے ہوئے بولا، اسے کھا لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہتے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور کھانے لگے۔ عداس ہکا بکا سا ہو گیا، حیران ہو کر بولا، خدا کی قسم یہاں تو کبھی کسی زبان سے اس طرح کا فقرہ سنا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کس سرزمین کے اور کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ عداس نے جواب دیا، میں نینوا کا رہنے والا ہوں، عیسائی مذہب کا پیروکار، اور نام میرا عداس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یونس بن متی کے بستی کے، وہ تو بہت نیک آدمی تھے۔ یہ سن کر عداس کی حیرانی اور بڑی بےتابی سے بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جان گئے یونس بن متی کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یونس میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی ہیں، میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس بے قابو ہو گیا اور فوراً اس نے جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پیر چومے اور سر مبارک کو بوسہ دیا۔ عتبہ اور شیبہ یہ سب دیکھ رہے تھے اور سخت حیران تھے کہ کیا ماجرا ہے۔ پھر عداس لوٹ کر گیا تو وہ بولے، میاں عداس، اس آدمی کے ہاتھ پیر کیوں چوم رہے تھے؟ عداس نے جواب دیا، میرے آقا، روئے زمین پر اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں۔ اس نے ایک ایسی بات بتائی جس کو بس نبی ہی بتا سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے، میاں عداس، اس کی باتوں میں آ کر کہیں اپنا دین مت کھو بیٹھنا، تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثقیف کی ہدایت سے بالکل مایوس ہو گئے اور ان سے مدد ملنے کی بھی کوئی امید نہ رہی۔ اس لیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کو خیر بات کہہ دیا اور صحرا میں تیز تیز قدم بڑھانے لگے۔ اب آپ کا رخ مکہ کی طرف تھا، وہی مکہ جس قوم سے عاجز آ کر آپ نے الوداع کہا تھا، اور اس آرزو میں نکلے کہ اس کے علاوہ کوئی اور پناہ گاہ مل جائے جو یہاں کی مظلومی اور بے کسی کا بدل بن سکے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آرزو بر نہ آئی۔ طائف اور مکہ کے درمیان ایک مقام ہے نخلا۔ چلتے چلتے آپ تھک گئے تو وہیں دم لینے کے لیے ٹھہر گئے۔ پھر جب رات کافی گزر گئی اور ہر طرف سناٹا چھا گیا تو اس پرسکون تنہائی میں آپ نے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور بڑی شیریں اور پرسوز آواز سے قرآن پڑھنے لگے۔ اتفاق سے جنوں کا ایک جماعت کا ادھر سے گزر ہوا، اس طرح قرآن پڑھنے کی آواز ان کے کانوں میں بھی آئی۔ ان کو یہ کلام بہت عجیب معلوم ہوا اور وہ ٹھہر کر سننے لگے۔ پھر خدا کی توفیق شامل حال ہوئی اور ان کو ہدایت نصیب ہوئی۔ چنانچہ وہ لوٹ کر اپنی قوم میں آئے اور بولے، ترجمہ سورہ جن، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا ساجد نہیں ٹھہرائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے سناٹے میں قرآن پڑھ رہے تھے اور جنوں کا یہ گروہ بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا اور اثر لے رہا تھا۔ بالآخر وہ ایمان بھی لے آیا اور اپنی قوم کو جا کے ہوشیار بھی کیا، لیکن آپ بالکل بے خبر رہے، یہاں تک کہ اللہ نے خود خبر دی۔ ترجمہ سورہ احقاف۔ اور یاد کرو جب ہم نے کچھ جنوں کا رخ تمہاری طرف پھیر دیا، وہ قرآن سن لیں تو جب وہ اس کے پاس پہنچے تو آپس میں کہنے لگے، چپکے رہو اور کان لگا کر سنو۔ پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ اپنی قوم کو ہوشیار کرنے کے لیے لوٹے۔ معزز سامعین، اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اگلی قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔